سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے ذریعے وہ سکون حاصل کرے، فلما تغشاها، پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل ٹھہرا، فمرت به، سو وہ عورت اسی کے ساتھ پھرتی رہی، فلما اثقلت، جب وہ حمل بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا پروردگار ہے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں تندرست صحیح سالم بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تندرست اور صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو یہ اس بچے میں اوروں کو بھی شریک بنانے لگے جو اس اللہ نے عطا کیا تھا، فتعالی اللہ عما یشرکون، سو اللہ بہت بلند ہے ان سب سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ اعراف کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کی ان پہلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے شرک کی ایک خاص صورت، اولاد کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا، میرا آپ کا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ کائنات میں کسی کو بھی اولاد دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے ملا کے عطا کر دے، اور جس کو چاہے باز بنا دے اور کچھ بھی نہ عطا کرے۔ یہ سب اختیارات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ اس شرک کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ کچھ لوگ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، صحیح سلامت اولاد مانگتے ہیں، تندرست اولاد مانگتے ہیں، جب اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں تو اس کو منسوب کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا بھی یہ عام دستور تھا، رواج تھا، بتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھتے تھے۔ دیا اللہ تعالیٰ نے اور نام رکھ دیا بتوں کے نام پہ، عبد العزیٰ، عبد اللات، یا اسی طرح ہمارے یہاں پنجابی میں جس طرح کہہ دیتے ہیں پیر بخش یا پیرا دیتا، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا پہلے نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ، شرکیہ نام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر ان کا نام عبد الرحمن رکھا، عبد الشمس نہیں بلکہ عبد الرحمن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاوند اور بیوی کا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتایا کہ تمام انسانوں کو ہم نے ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد کون ہے؟ ہمارے جد امجد، ہمارے ابا جان حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اکیلے تھے، ایک طویل عرصہ، اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ وہ اکیلے رہے، لیکن ظاہر ہے تنہائی خود ایک انسان کے لیے اذیت بن جاتی ہے، وحشت ہوتی تھی، اپنے جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہی پیدا کی گئی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسکن الیہ، ہم نے انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش کا اصل جو مقصد ہے وہ گھر کا سکون ہے، خاوند کا سکون ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت باعث سکون نہیں ہے تو پھر وہ گھر نہیں ہے، وہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ جہنم قدہ ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو سکون والا گھر بنائے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سکون بنایا۔ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ان لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ گھر سکون والا تبھی بنتا ہے جب خاوند بیوی کے عیبوں پہ پردے ڈالے اور بیوی خاوند کے عیبوں پہ پردے ڈالے۔
کامل تو کوئی نہیں ہے، انسان میں نقص تو ہوتے ہی ہیں، کمیاں تو ہوتی ہیں، عیب تو ہوتے ہیں۔ ان عیبوں کے ساتھ پردے ڈال کر ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہی گھر کے سکون کا سبب ہے۔ لیکن جن گھروں میں خاوند بیویوں کی شکایتیں لگاتے ہیں، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، کبھی بہنوں کو، اور جن گھروں میں بیویاں خاوندوں کی شکایتیں لگاتی ہیں، کبھی اپنے ملکے میں جا کے، کبھی اپنی سہیلیوں کو، تو پھر میرے عزیز دوستو، جب خود انہوں نے ایک دوسرے کا لباس چاک کر دیا تو پھر گھر میں سکون کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خاوند اور بیوی کو چاہیے ایک دوسروں کو عیبوں کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ برداشت کریں، گزارا کریں۔ حدیث پاک میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو یہ ہدایت دی کہ عورت کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے کی ہے، اور پسلیاں ان کے اندر خم ہوتا ہے، سیدھی نہیں ہوتی، ایسے گولائی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں اپنی پسلیاں سیدھی کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ پسلیاں سیدھی تو ہو جائیں گی، بندہ نہیں بچے گا، بندہ ختم ہو جائے گا۔ تو بعض چیزوں کا حسن اور فائدہ ہی ان کے ٹیڑھے ہونے میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہماری آنکھوں کے اوپر یہ بھویں جو ہے یہ گولائی کی شیپ میں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یار یہ گنیا صحیح نہیں ہے، میں اس کا گنیا سیدھا کروں اور بالکل ان کو سیدھی بناؤں، تو وہ بھوت تو بنے گا، انسان نہیں لگے گا۔ تو بعض چیزوں کا حسن ہی ان کے ٹیڑھے پن میں ہوتا ہے۔ عورت کا حسن ہی اس میں ہے کہ اس میں کچھ کجی ہے، وہ ناز کرتی ہے، وہ نخرہ کرتی ہے۔ انسان کا کام، مرد کا کام یہ ہے کہ ان ناز و نخروں کو برداشت کرے تاکہ گھر سکون کے ساتھ چلے۔ تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہم نے بنائی تاکہ اس کے ذریعے وہ سکون حاصل کرے۔ فرمایا فلما تغشاها، جب اس نے اس کو ڈھانپا، ڈھانپنے سے مراد مجامت ہے، ہم بستری ہے۔ اللہ پاک بہت حیا والے، بہت ہی غیرت والے ہیں۔ یہ لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ سا لفظ استعمال کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ باتیں بھی کھلی نہیں ہونی چاہیے، میاں بیوی کی یہ باتیں بھی عام اوپن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تغشاها، جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا یعنی مجامت کی، حملت حملا خفیفا، معمولی سا حمل ہوا، فمرت به، عورت اسی ہلکے حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اثقلت، جب وہ حمل بوجھل ہو گیا، اب آس امید لگ گئی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے لگا، اب خطرہ یہ تھا کہ بچہ اب نارمل نہ ہو، ناقص الخلقت نہ ہو، کچھ اور ہی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اب دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں تندرست، صحیح سلامت، پورے اعضاء والا بچہ عطا فرما دیں گے تو لنکونن من الشاکرین، ہم بن جائیں گے شکر ادا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے یہ واقعہ خود آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ہے۔ ان کے بچے بچتے نہیں تھے، فوت ہو جاتے تھے، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر ہمیں صحیح سلامت تندرست بچہ عطا کر دیں تو ہم جو ہے وہ شکر گزار بنے گے۔ یہاں پر بعض حضرات نے ایک روایت لکھی ہے جس کو اگرچہ علماء نے مسترد کیا ہے، ایک نبی کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کبھی بھی شرک کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کہتے ہیں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ پیدا ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیں۔ حارث شیطان کا نام ہے جو آسمانوں میں فرشتوں میں مشہور ہے، حارث شیطان کو کہتے ہیں۔
تو اس نے نام رکھوانا چاہا عبد الحارث۔ تو جب بچہ پیدا ہوا انہوں نے نام عبد الحارث رکھا، وہ بچہ صحیح سلامت رہا، تندرست رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بیٹا میں نے عطا کیا اور نام شرک والا رکھ دیا، لیکن ظاہر ہے یہ کام آدم علیہ السلام تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ایک دفعہ وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، دوبارہ اسی کے وسوسے میں آ جائیں، اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈنگا جا سکتا، ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو جب ایک دفعہ شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈال کے جنت سے نکلوا دیا، دوبارہ شیطان کے نرغے میں آ جائیں یہ ممکن نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جملہ آیت کا تو آدم علیہ السلام کے متعلق ہے، لیکن فلما تغشاہا سے اگلے جو جملے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی بھی میاں بیوی کے متعلق ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں نے یہ ہمارے ایک آدمی ہمارے دوست تھے دم گروانے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ ان کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو گھر میں علم لگا ہوا تھا، سیاہ پرچم جو شیعہ کا گھروں میں لگا ہوتا ہے وہ گھر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ سنی ہیں اور گھر میں آپ نے یہ پرچم لگایا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہمارے اصل میں یہ نانی نے لگایا ہوا ہے۔ نانی نے کیوں لگایا؟ کہ ہماری والدہ کے بچے نہیں بچتے تھے تو وہ کسی پیر کے پاس چلی گئی، ڈبا پیر ہوگا، جعلی پیر ہوگا، اس نے کہا جی بچے تبھی بچیں گے جب آپ گھر میں علم لگائیں۔ تو ہم نے علم لگایا تو وہ بچے جو ہے وہ بعد میں پھر بچے اور پیدا ہوئے۔ تو اب وہ نانی جب تک ہے تو علم بھی تب تک رہے گا، نانی جائے گی تو علم اترے گا۔ تو میں نے کہا بھی آپ دیکھ لو اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ پاک بندے کو اس کے گمان کے مطابق پالتے۔ اگر یقین یہی ہو کہ بچے دینے والا بھی اللہ، بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو اللہ خود اپنی ذات سے بچا کے دکھاتے ہیں۔ اور اگر یہ ذہن یہ بن جائے کہ بچے اللہ نے دیے لیکن بچائے گا پیر کا تعویذ یا پیر کا علم یا جھنڈا، تو پھر اللہ وہاں سے کر کے دکھا دیتے ہیں، لیکن توحید بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اپنی توحید کو سدھارنا ہے کہ تمام کے تمام حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بیٹے دینے والا بھی وہ ہے، بیٹوں کو بچانے والا بھی وہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ، اولاد کو تندرست اور صحیح سلامت رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک نے ان دو کی مذمت بیان کی کہ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم شکر گزار بنیں گے، فلما آتاہما صالحا، جب ان دو سے مراد کوئی بھی میاں بیوی ہے، آدم علیہ السلام نہیں، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی شرک نہیں کرتا، تو یہ کوئی بھی خامد اور بیوی اللہ پاک فرماتے جب ہم ان کو صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیتے ہیں، جعلا لہ شرکا، تو وہ اس بیٹے میں دوسروں کو بھی شریک بنانے لگ جاتے ہیں، فیما آتاہما، حالانکہ دیا ہم نے ان کو ہوتے۔ تو نام رکھنا شرکیہ نام یہ بھی شرک ہے۔ بعض اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پیروں کی چوکھٹ پہ لے جا کے سجدے کرواتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں بچوں کا، یہ پیروں نے دیا اس لیے ان کے دربار پہ ہم ماتھا رگڑیں، یہ سب شرکیہ ہے۔ ابھی لوگ گھوڑے کے سامنے بچوں کو لگائیں گے، علم کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، سب ہندوؤں کی رسمیں اور شرکیہ کام، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اپنے بچوں کو مسجد کا عادی بنائے، اللہ کے سامنے جھکنے کا عادی بنائے، نام بھی اچھے اور شرک سے پاک رکھے۔ آج کل نئے نئے ناموں کا بھی بڑا رواج ہے، حالانکہ پرانے ناموں میں نیکی کی نسبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، اللہ پاک نیک لوگوں والی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ اب کسی کو کہیں جی یہ عائشہ نام رکھ لو بچی کا، کہتے ہیں یہ فلانے کا بھی ہے، فلانے کا بھی ہے، فلانا،
تو بھئی کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا اگر ایک گھر میں کئی ہوں؟ آپ علیہ السلام کے نام پہ نام رکھنا ہو محمد، تو بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ بہت برکات کثیرہ ہے اگر بچے کا نام محمد رکھا۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا تمہیں اس چیز سے کون روکتا ہے کہ گھر میں ایک یا دو یا تین بچوں کا نام محمد ہو، یعنی تین بچوں کا نام بھی محمد رکھ دیا جائے تو تب بھی کوئی مشکل کی بات نہیں۔ ہمارے شہر کے عظیم مبلغ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے، چاروں کا نام اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے نام پہ یوسف رکھ، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم، یوسف رابع، چاروں کا نام یوسف رکھ۔ کیا حرج ہے اس کے اندر؟ لیکن ہم بس وہ روایات میں جکڑے ہوئے کہ نئے نئے نام رکھنے، ایسا نام رکھنا ہے جو پہلے کسی نے نہ رکھا۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مدینۃ العلم میں تشریف لائے، فرمانے لگے میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی حضرت اللہ نے بیٹا دیا ہے، ایسا نام بتائیں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا۔ تو میں نے کہا بھائی تم اپنے بیٹے کا نام بیل رکھ دو۔ بیل کسی نے نہیں رکھا، ٹگا، بیل رکھ دو نام، صحیح ہے۔ تو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ کے نبیوں کے ناموں پہ نام رکھیں، پیارے اور اچھے نام رکھیں، نیک نام رکھیں، نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھیں۔ اب ڈراموں، فلموں، اداکاروں اور نئے نئے نام، بعض ایسے بھی نام ہوتے معنی کا ہی نہیں پتہ، ترجمہ ہی نہیں پتہ، یہی نہیں پتہ کس زبان کا لفظ ہے، جی کیا ہے جی ڈرامے میں رکھا تھا اس لیے ہم نے بھی رکھ لیا۔ تو اچھے ناموں کو چھوڑ کر غلط نام رکھنا یہ بھی شرکی عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فتعالی اللہ عما یشرکون، جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے اللہ ان سب سے بہت بلند ہے، اللہ بہت اونچی ذات ہے۔ اس لیے ہر طرح کے شرک سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے، اسی پہ زندگی اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔